نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قائد اعظم کا پاکستان اور آج کا پاکستان۔ عدم سے لے کے اٹھے ادھورا رہا، عہد جو ہم نے کیا تھا نبھا کے چھوڑا، خواب دیکھا تھا مرد کلندر نے کبھی، ہم نے تابندہ حقیقت بنا کے چھوڑا۔ صدر علی وقار، برصغیر پر صدیوں حکمرانی کے بعد بلا کی طاغوت و عذاب کے گرویدہ کچھ گناہوں کا حدود ٹوٹ گیا۔ اس آگ کی ترتراتی ہوئی لوگوں اگر یہ ہاتھ بچانے کے لیے بڑھے، لیکن ان سب کو توڑ دیا گیا۔ آل ہند پر خصوصاً مسلمانوں پر مصائب و اعلان کی بجلیاں ٹوٹ پڑی اور تابندہ روایات رکھنے والی قوم کا مجسمہ بجھی ہوئی راکھ کا ایک ڈیر بن کے رہ گیا۔ وقتاً فوقتاً اس ڈیر سے کئی چنگاریاں اٹھی، اس گلستان خزاں میں کئی گونجے مسکرائے، لیکن اس سعادت جسے دست قدرت نے کسی مرد مجاہد کے لیے بچا رکھا تھا کسی کا نصیب نہ بن سکی۔ وہ آفتاب 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے گمنام خاندان میں طلوع ہوا، جس نے غلامی کی تاریخی میں سے آزادی کے رنگین صبح کو تراشا اور ممنوع اور احسان مند قوم نے اسے قائد اعظم کا لقب دیا۔ صدر علی وقار، وہ شخص کہ جس کا نام محمد علی جناح تھا، کہ جس کا نام سنتے ہی گردن محبت اور عقیدتوں سے جھک جاتی ہے، جس کا بچپن بے مثال، جوانی باکمال اور بڑھاپا لاسوال تھا، جس نے 7 سال کی قلیل مدت میں منتشر قوم کو ایک لڑے میں باندھ دیا، ان حریفوں اور مزاج شخصیت جس کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جس نے یکدم تنہا انگریزی سماجت اور ہندوں کے مکھانہ ذہانت کا مقابلہ کیا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ صدر علی وقار، قائد کا یہ پاکستان بطور تحفہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کی بنیاد ہوئی تھی کلمہ توحید کے مسند اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آصاف گیری اور صوفیاء کرام کی محبت اور رواداری میں جو ہے بچ صحابت توحیدی جذبے پڑھتے رہے، اغیار سامنے سے پناہ لیتے رہے، کوزوں دور میں ان کا رفتہ رفتہ قریب تر ہوتی رہی، بالآخر قدرت میں ارماں ہوئی تو یہ پیارا وطن ہمیں عطا فرمایا گیا۔ جو قائد کی محنت اور اقبال کا فکری تصور تو ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ شہداء کا بہتا ہوا خون، ماؤں کی دعائیں اور ہزاروں بیواؤں کے سہاگ نذرانے عقیدت کے طور پر اس پاک سے زمین میں موجود ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، میری پاک زمین پھولوں کو سما مل جائے گی، خوابوں کو کبا مل جائے گی، تیرے دھندلے رنگ نگارے ہیں، تیرے الجھے بال سوارے ہیں، ہر بام پہ سورج چمکے گا اور شہر میں چھاؤں اتاریں گے، تجھے روشنیوں سے بھر دیں گے، تجھے جگمگ جگمگ کر دیں گے، میری پاک زمین۔ صدر علی وقار، یہ تو تھا قائد کا پاکستان اور جناح کا خواب، لیکن آج سڑکوں پر بھوکے پڑے پھرتے ہیں جناح کے خواب، ورک شاپ میں چھوٹوں کی نظر میں اوزار اٹھاتے ہیں جناح کے خواب، جناح کے مزار کے آگے جسم لٹاتے ہیں جناح کے خواب۔ کہا جاتا ہے یہ جناح کا پاکستان ہے، وہ رہبروں ترقی و کمال پاکستان، یہ ڈاکوں وڈیروں لٹیروں میں جگماں پاکستان، وہ سایہ خدائے ذوالجلال پاکستان، یہ چھوڑوں پلٹگاروں میں دیوان پاکستان۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آزاد ہوا تھا دیس مگر ہم آج تلک آزاد نہیں۔ یہاں چور لٹیرے قابض ہے اور خلق خدا کا راج نہیں، یہاں چور لٹیرے قابض ہے اور خلق خدا کا راج نہیں۔ صدر علی وقار، میرے وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، سملیش پختونستان، چاٹ پنجابی جان اور عظیم بلوچستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جناح کا پاکستان ہے جہاں لوگ نیلام ہو، جہاں عہدے بک جائیں، جہاں پرچم کا تقدس پامال ہو، جہاں کراچی کے فٹ پاتھوں پر سید حقیق اور مفتی علامہ سیحزادی کا خون بہایا جائے، جہاں قوم کی عزت، قوم کی بیٹی ننھی معصوم زینب کو حوث کا نشانہ بنایا جائے؟ نہیں جناب صدر، قائد کا پاکستان نہیں ہے۔ قائد کا پاکستان تو یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے، کہاں ہے افسوس صبا کے مالک،
जमीन जनाजा बनी हुई है। उफक का चेहरा लहू में तल है, जमीन जनाजा बनी हुई है। मेरे हमवतनों, आओ सब मिलकर इस फूल जैसे वतन की हिफाजत के लिए तहरीर अहद करें। शुजाअत और जवामर्दी का जाम पीकर माँ देवी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरबतों फूल जाए और दुश्मनाने दीन को बतला दे कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तो बहा देंगे मगर प्यारे वतन की शान पर आंच नहीं आने देंगे। चाहा जिस दिन से हमने इस पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बना दिया, उस दिन से यहाँ पर कोई भी मुकर्रर, कोई भी बाशिंदा ये शिकवा शिकायत करने दिखाई नहीं देगा। जो लोग गुजर रहे हैं मेरे शहर जल रहे हैं, जो लोग गुजर रहे हैं मेरे शहर जल रहे हैं, कोई और तो नहीं, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं।